अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर 2.5 साल पहले दिया अपना ही फैसला आज कलअदम करार दिया है, जिसके बाद अब कोई भी रुकन असम्बली पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सकेगा और उसका वोट शुमार भी होगा। हालांकि 17 मई 2022 के फैसले में हॉर्स ट्रेडिंग को कैंसर करार दिया गया था और आज की समाअत में एक मौके पर जब बैरिस्टर अली ज़फ़र पार्लिमानी पार्टी से मुतालिक दलाइल दे रहे थे तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज मुख्तसर फैसला सुनाया जिसमें नज़र सानी दरखास्तों को मंजूर कर लिया गया और 5 जज साहिबान का इस फैसले पर इत्तेफाक था, जबकि तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने आज तीसरे रोज़ जब समाअत शुरू की तो बानी तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि बानी पीटीआई कहते हैं बेंच कानूनी नहीं, इसलिए आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप बार बार इमरान खान का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर बात करें। एक मौके पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हुकूमत आइनी तरामीम ला रही है और ये तासुर है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया और तौहीन अदालत लगाने का इंदिया भी दिया। बानी पीटीआई की जानिब से समाअत का हिस्सा न बनने और बाइकआउट करने के बाद अदालत ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को अदालती मुआविन मुकर्रर किया, जबकि पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत करते हुए दलाइल दिए कि अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त है, जबकि भारत में इस पर नाअहली की सज़ा है। दूसरी तरफ आज की अदालती कार्रवाई से पहले बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस पर संगीन इल्ज़ाम लगाया कि अदालती इस्लाहात अदलिया ने नाकाम बनाई। जैसे ही मुसव्वदा जजेस के हाथ में आया तो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया। फैसला अदालती इस्लाहात में बराह रास्त मुदाखलत थी। हमारे नंबर्स पूरे थे लेकिन फैसला देकर ये कम किए गए। बहरहाल नजर सानी दरखास्तों की मंजूरी पर हुकूमती इत्तेहाद खुश है, लेकिन हिज़्ब इख्तलाफ इसे जमहूरियत के लिए नुकसानदेह करार दे रहा है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया है कि आईनी तरमीम के मामले पर वो हुकूमत का साथ देने पर आमादा है। हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ, आईनी तरमीम की बिल है इसको मुअख्खर कर दिया जाए। अपोजिशन से भी यही अपील करूंगा कि वो अपने एहतजाजात मुअख्खर कर दें। मुझे हैरत है इस बात पर कि उजलत किस चीज की, ये बिल इस काबिल नहीं है उसको पास किया जाए और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। अगर हम इतने अहम हैं और हमारा वोट इतना जरूरी है तो फिर हमारे मकासद के लिए जरूरी क्यों नहीं है, तुम्हारे मकासद के लिए क्यों जरूरी है। जैसा एक हवाले से अदालत का फैसला है हम कबूल करते हैं, लेकिन मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। जहाँ इत्तेफाक राय हो सकता है, हमें कोई इत्तेफाक राय से तो झगड़ा नहीं है। अगर इत्तेफाक राय हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन हुकूमत अब जल्द से जल्द पार्लियामान का इजलास बुलाकर ये तरमीम मंजूर करने की ख्वाहां हैं, तो क्या एक बार फिर से छांगा मांगा की सियासत होगी? तहरीक इंसाफ के अरकान को खरीदने की कोशिश की जाएगी? इसके अलावा सदारती रेफरेंस में मांगी गई राय पर क्या नजर सानी दरखास्त दायर हो सकती है? हम ख्याल बेंच की बातें क्यों की जा रही हैं और तहरीक इंसाफ की हिकमत क्या होगी? इसी सारे सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें वकील बानी पीटीआई बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुकदमे की कार्रवाई से बाइकआउट किया, क्या इस बाइकआउट से इस फैसले में कोई ऐसी कमजोरी छोड़ दी गई है कि बाद में चलकर आगे इसे बदला जा सके? जी देखिए, हमने जो किया है बाइकआउट इसलिए किया क्योंकि हमारा एक असूली मौक़िफ़ है और ये मैं 2 दिन से जो सवालात के जवाब देता रहा हूँ और बहस करता रहा हूँ इसी मौक़िफ़ के साथ कि जो तश्कील दी थी इस बेंच की, ये चूँकि दुरुस्त नहीं तो बेंच को चाहिए कि रुक जाए और आगे ना कार्रवाई करे, क्योंकि बेंच के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि ये रिव्यू जजमेंट को बारे में फैसला कर सके। बहरहाल अदालत ने अपना एक स्टाइल था वो करते रहे, उस पर आगे चलते रहे, लेकिन हमने इनकी तश्कील को एक अलग पिटिशन से चैलेंज कर दिया है। अब ये जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है पिटिशन, जिसके अंदर मैंने इनकी बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन कि ये बेंच गैर कानूनी था, ये कानून के मुताबिक नहीं बना, उसको चैलेंज किया है जिसकी समाअत एक दूसरा बेंच करेगा। तो हमारा वो मौक़िफ़ कायम है अपनी जगह, लेकिन ज़रूरी ये था कि हम इसको एक तरह से बाइकआउट करें ताकि ये एक वक्त आ गया था जहां हम सोच रहे थे कि ये अब आगे जाके फैसला करने वाले हैं और हम नहीं चाहते कि हम उसे उनको ये जो फैसला करने जा रहे थे उससे पहले हमने
फैसला कर लिया था। कल मेरी जो मुलाकात हुई थी खान साहब से, उन्होंने यही कहा था कि अपना मौक़िफ़ बयान करके आप बेशक बाइकआउट का ऐलान कर दें। तो ये बाइकआउट नहीं था, ये बेसिकली इसको मैं कहूँगा कि कानूनी तौर पे उसके जो लैंग्वेज होता है कि हम इस प्रोसीडिंग में मज़ीद हिस्सा नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम इस बात का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसको दोबारा और करप्शन को दोबारा एक मिल जाए, दरवाज़ा खुल जाए, तो हम इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं होना चाहते थे। अच्छा, ये बताइएगा कि अली ज़फ़र साहब, आपने जब कुछ निकात उठाए जो ख़ास तौर पर बाहर के हालात के हवाले से, कि जिस तरह तरमीम को इस फैसले से जोड़ा जा रहा था, आईनी तरमीम को, तो इन निकात को तो अदालत ने देखने या रिकॉर्ड पे लाने से मना कर दिया, और फिर जब आपने कहा कि अब पीटीआई इन प्रोसीडिंग से लाताल्लुक़ हो गई है, तो फिर आपकी अपनी हैसियत अदालती मुआविन की हो गई, तो आपने बउनवाने दीगर यही बातें की जो उससे पहले आप कर रहे थे। तो क्या अब समझें कि वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगी और तफसीली फैसले में रिफ्लेक्ट होंगी? जी, वो मकसद यही है जो जब मैंने हमने अनाउंस कर दिया कि हमें आपको की हम जो जज साहब जो हैं, जो कोर्ट है, जो बेंच है, इस बेंच को हम नहीं मानते कि ये बेंच के पास इख्तियार है फैसला करने का, तो उस वक्त फिर मकसद बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया था और यही हमारी बहस थी। और जब अदालत ने कहा कि जनाब आप हमारे पास कोई कानूनी सवाल है जिसका आप एक बतौर वकील हमारी हेल्प करें, तो वो तो मेरा फर्ज है प्रोफेशनल तौर पे वो भी जवाब दिए, और जवाब देने के बाद उनके सवालों के मैंने फिर दोबारा से रिपीट किया कि जनाब हमारा मौक़िफ़ भी अपनी जगह कायम है कि आप जो हैं, आपका बेंच जो है वो कानून के मुताबिक नहीं बना, इसलिए मुझे कमरे अदालत से अब जाने की इजाज़त दे दें, क्योंकि मैं कमरे अदालत छोड़ना चाहता हूँ। बाकी आप प्रोसीडिंग्स करते रहें और फैसला करते रहें। तो मैं फिर वो छोड़ के आ गया। अच्छा अली ज़फ़र साहब, बतौर वकील क्या आप समझते हैं कि इस फैसले को नज़रिया ज़रूरत से ताबीर किया जा सकता है? देखिए, ये फैसले में बहुत मसाइल हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त इस फैसले में अगर आप देखें तो कोई 8 या 10 कवानीन हैं और कोई 50 से ज़्यादा केसेस हैं जिनको तब्दील कर दिया गया, यानी स्टूडेंट की तब्दील करके ये रिव्यू पिटिशन को का फैसला किया गया है। तो मेरी नज़र में ये एक तरह से इतना गैर कानूनी ऑर्डर तो है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप ये देखते हैं कि जिस तरह की टाइमिंग हुई है, जिस तरह इसको कमेटी पहले 2 मेंबर्स की 3 मेंबर्स की बनाई गई, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आया, उसमें 2 मेंबर्स तो वही रखे, चीफ जस्टिस और सीनियर प्रीलिमिनरी जज, और तीसरे मेंबर को तब्दील कर दिया गया, और उसके बाद फिर वो 3 में से भी 2 नहीं बैठे, जस्टिस एक नहीं बैठे। जस्टिस नसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं नहीं बैठता, 2 बैठ गए, उन्होंने बेंच बना दिया। वो बेंच पहले बना, उसके बाद वो जो ऑथर जज थे जस्टिस मुनीब अख्तर वो निकले, तो दोबारा से वही 2 मेंबर कमेटी बैठी, उस कमेटी ने फिर एक नया बेंच बना दिया। तो ये सारा कुछ जब होता रहा, फिर हमने टाइम मांगा कि तैयारी करने का टाइम दे, उन्होंने कहा नहीं करना। हमने टाइम मांगा कि हमें बाकायदा क्लाइंट के साथ मिलने की इजाजत दी जाए, वो नहीं माना। हमने कहा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन दुरुस्त नहीं है, आप रुक जाएं, हम इसको चैलेंज कर रहे हैं, वो नहीं माना, चीट करता रहा। हमने कहा और जज के बगैर ना सुने, रुक जाएं, वो नहीं माना। हमने कहा कि आप इंस्टीट्यूशन को बचाने की खातिर जो पूरा सुप्रीम कोर्ट है बैठ के इन सारे मामलों को सॉल्व कर दे, वो नहीं बात की गई। हमने कहा कि लिमिटेशन खत्म हो गई है, 3 दिन से ज्यादा हो गया है वक्त, लेट है ये रिव्यू पिटिशन फाइल की गई, वो नहीं माना गया। हमसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि ये रिव्यू किसका है। हमने कहा ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का है, लेकिन ये प्रेसिडेंट ने रिव्यू तो फाइल किया नहीं, जवाब तो प्रेसिडेंट के दिए गए थे ओपिनियन के लिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट बार का क्या ताल्लुक है उससे, उनकी पिटिशन का तो रिव्यू पिटिशन का ताल्लुक ही नहीं थे। लेकिन वो बात भी खैर नहीं मानी गई और कोर्ट चलता रहा, फिर हमें और मजबूरन बाइकआउट ही करना पड़ा। तो मेरी नज़र में ये टाइमिंग इसकी ऐसी बन रही है कि अब आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में शायद ये जिक्र हो रहा है कि चीफ जस्टिस साहब की जो एज है रिटायरमेंट की वो बढ़ाई जाएगी, अपॉइंटमेंट
جو ہیڈ ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ بنایا جائے گا, اس کا ہیڈ کی اپوائنٹمنٹ بنائی جائیں گی. تو یہ ساری پرسپشن یہی ہو رہی ہے کہ یہ ایک ہی اسٹریٹجی ہے جو چل رہی ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. سارا حصہ میں نے کہا کہ ہم نے چیلنج کیا ہوا سپریم کورٹ, اب دوسرا بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے. جب تک وہ فیصلہ نہیں کرتا, ہماری نظر میں یہ والا جو ریویو بینچ کا, اس بینچ کا جو فیصلہ تھا ریویو کا, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ کی چلیے آج عدالت میں تو کوئی بات نہیں مانی گئی, لیکن یہ بتائیے آپ خود سینٹ کے ممبر ہیں, کیا سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں آپ کی گرفت مضبوط ہے اپنے اراکین پر کہ وہ آپ کی بات مان لیں اور کسی دوسری طرف نہ جائیں؟ جی دیکھیں, آپ یقینی طور پہ کیونکہ ہارس ٹریڈنگ کھل گئی ہے, اور اگر اس ججمنٹ کو یہ امپلیمنٹ کریں, جس کو میں نہیں مانتا لیکن چلیں آپ اگر اس کو امپلیمنٹ کریں, تو ہارس ٹریڈنگ کو حکومت کرنے کی کوشش کرے گی. سینٹ میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں پی ٹی آئی کا, ہمارے 19 ارکان ہیں, اور میں ان سب کی مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہارس ٹریڈنگ میں ملوث نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایم این ایز ہیں ہمارے, وہ سیکیورڈ جگہ پہ ہیں, اور ان میں سے بھی کسی پہ ہاتھ انشاءاللہ نہیں چلے گا. ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے, لیکن ان کا حکومت کا ہاتھ نہیں چلے گا ان کے اوپر. اور آخری پوزیشن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی اگر ان کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بھی مولانا صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہاں بھی ان کی کوئی بات نہیں مانی. تو ٹھیک ہے, یہ ایک ججمنٹ آ گئی, اس ججمنٹ کا یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے, لیکن پریکٹیکلی اس کا فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے پاس یہ ابھی بھی 2/3 میجورٹی نہیں آئے گی ہارس ٹریڈنگ کھلنے کے باوجود. اچھا, یہ بتائیے گا, آپ خود ایک سیاسی جماعت بھی ہیں, ایک صوبے کی حکومت بھی آپ کے پاس ہے, تو اب جب بازار لگ ہی گیا ہے تو آپ بھی اپنی دکان کھولیں گے اراکین کی خرید و فروخت کے لیے؟ بالکل لگا سکتے ہیں, یہ آپ کا سوال درست ہے, لیکن مجھے جہاں تک پتا ہے عمران خان صاحب کا اور اپنی پارٹی کا, ہم نے نہ اس میں ملوث ہونا ہے. ہم چاہتے ہیں, ہم تو بلکہ 63A کی جو ججمنٹ تھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے. آج میں نے پوری طرح سپورٹ بھی کیا اس کو, اور ہمارا موقف یہی ہے کہ 63A کی ججمنٹ کا امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, ہارس ٹریڈنگ ختم ہونی چاہیے, کسی قسم کا بازار نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہم اس میں کسی صورت میں نہیں ملوث ہوں گے. خریدہ فروخت سے نہ صحیح, لیکن علی ظفر صاحب ایسا تو ہو سکتا ہے نا کوئی ضمیر کی آواز پر ہی آپ لوگوں کے ساتھ آنا چاہے. جی میں وہی لگا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو حکومت کے سینیٹرز ہیں اور ارکان نیشنل اسمبلی ہیں, وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو دیکھ کے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں, اور بے شک اگر وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو ہو جائیں, لیکن یہ صرف پاکستان کو ضرورت ہے, کیونکہ ہم آئین کو توڑ نہیں سکتے. آئین کی امینڈمنٹ ایک چیز ہوتی ہے, آئین کو توڑنا ایک چیز ہوتی ہے. جی اچھا, یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو پاکستان کے اندر ہمارا جو عدالتی نظام ہے, اس سسٹم کے اندر آپ نے بینچ کی تشکیل کو چیلنج کیا ہے. اگر آپ کی یہ درخواست منظور کر لی جاتی ہے کسی مرحلے پہ, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو عدالت نے کیا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا؟ جی دیکھیں, اگر تو یہ کیونکہ یہ جو پٹیشن فائل کی ہے یہ کسی اور الگ بینچ اور لارجر بینچ نے سنی ہے, تو اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بینچ کی تشکیل ہی درست نہیں تھی, اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کورم نان جوڈس, یعنی کہ بینچ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, کمیٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, تو پھر اس کا فیصلہ بھی کالعدم قرار ہوگا. کہ کوئی فیصلہ یا کوئی بھی ایکشن لے کوئی ایسی بینچ یا ایسا اتھارٹی جس کے پاس اختیار نہ ہو, تو پھر اس کے سارے فیصلے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا ایک ریزلٹ ہوتا ہے, اس کا کانسیکوینس ہوتا ہے. اچھا, آج آپ نے عدالت میں کو یہ مشورہ بھی دیا کہ عدالت اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر کرے. آپ نے چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ تمام ججز بیٹھ جائیں, اور چیف جسٹس صاحب نے تو شاید آپ کے مشورہ نہیں مانا, لیکن یہ بتائیے کہ ان کے بغیر کیا عدالت کے اکثریتی جج آپس میں بیٹھ کے ان نکات پہ غور کر کے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں جو آپ نے اٹھائے؟ بالکل ہو سکتی ہے.
اور اس کی مثال پہلے بھی موجود ہے، کیونکہ جب سپریم کورٹ ہوتا ہے چیف جسٹس اور سارے ججز ملا کے، تو اگر میجورٹی سوچتے ہیں کہ کوئی رستہ، ایک ایشو آ گیا ہے، ایک ایسا ایشو جو کہ نیشنل ایشو ہے اور قومی ایشو ہے اور اس کو ریزالو کرنا ہے، ایک سپریم کورٹ کا انٹرنل مسئلہ ہے، اندرونی معاملہ ہے، ایک ایسا جو کہ سپریم کورٹ کے کاروبار کو اور اس کے ساتھ مداخلت کر رہا ہے، اس کو افیکٹ کر رہا ہے، تو پھر سپریم کورٹ کی میجورٹی ججز بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں، سب ایک میٹنگ کال کر سکتے ہیں مثلاً، جس میں سارے جج شامل ہو جائیں۔ ایسا مثال ملی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا، انفیکٹ ہوا یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب شجازی صاحب بینچ نہیں بنا رہے تھے، تو اس پہ سینئر موسٹ چیف جج جو تھے، ان کے بعد سینئر پونی جج جسٹس اجمل میاں، ان کو کہا گیا کہ آپ بینچ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بینچ اگر بناؤں گا تو میرا، چونکہ میں نیکسٹ چیف جسٹس ہوں تو میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس لیے یہ اختیار میرے سے بھی جو نیکسٹ سینئر ہے اس کے پاس جانا چاہیے۔ پھر ان کے بھی جو نیکسٹ سینئر موسٹ جج تھے، پھر انہوں نے بینچ تشکیل دیا اور اس نے پھر آگے جا کے فیصلے کیے۔ تو یہ ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے، اس کا کوئی قانون نہیں ہے سچ، لیکن پریسیڈنٹ یعنی پہلی ججمنٹس جو ہیں، فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ کے جو قانون کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ موجود ہیں، تو یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب صاحب، علی ظفر صاحب سے ہم نے قانونی پہلوؤں کے حوالے سے تو بات کر لی، سیاسی اثرات اس فیصلے کے کیا ہوں گے اس پر ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ شروع ہو گئی ہوگی یا ابھی ہونی ہے؟ جی فیصلے کا انتظار تھا، اب جیسے ہی ماشاءاللہ فیصلہ آیا ہے تو اس ہارس ٹریڈنگ کے آغاز کے لیے تفصیلی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بالکل شارٹ آرڈر کافی ہے، کیونکہ تمام لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ نے اگر جو مینڈیٹ آپ کے پاس امانتاً رکھوایا گیا تھا، اب اگر آپ کسی دوسرے کے سپرد کر دیں تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، عدالت آپ کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا آج ہی جو قیمتیں لگنا شروع ہو گئی ہیں، اور میری معلومات کے مطابق آج کے دن تک جو قیمت ہے، آپ اس کو ابتدائی قیمت کہہ سکتے ہیں، کل کو بڑھ بھی سکتی ہے، وہ 53 کروڑ روپیہ ہے اچھا فی ووٹ۔ جی 53 کروڑ روپے کا ایک ووٹ جو ہے وہ خریدا یا بیچا جا سکتا ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں۔ یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف کو میدان میں آنا ہے تو اسے کافی سارے کروڑ، اور بلکہ کروڑ سے آگے کافی سارے ارب اکٹھے کرنے پڑیں گے، تو تبھی کچھ معاملہ آگے چل سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی آج کے دن تک مجھے یہ یقین ہے کہ کوئی شخص بھی 53 کروڑ روپے میں اپنا ایمان نہیں بیچے گا۔ اچھا جی، آپ کی توقعات ویسے غلط ہی ثابت ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ مجھے آج پتہ چلا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر لوگوں نے مجھے بتایا کہ 53 کروڑ روپے تک آفر آ چکی ہے۔ اچھا حبیب صاحب، حکومت کی طرف سے آج ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبریں آئیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ منڈے کو شاید امکانی طور پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس بلایا جائے۔ ترمیم لانے کے لیے اب حکومت تو کوشش کرے گی جتنی تیزی سے کام کر سکتی ہے وہ کرے۔ مولانا کے بغیر آئینی ترمیم ہو جائے گی؟ آج مولانا نے بھی حکومت کو کہا کہ ایس سی او کے اجلاس کے بعد آپ یہ کوششیں کریں، ابھی نہ کریں یہ۔ دیکھیے، آج کے فیصلے نے کچھ مولانا کو ہرٹ کیا ہے۔ آج کا جو فیصلہ آیا ہے، دراصل اگر اس فیصلے کو آپ نکال دیں اس ایکویشن میں سے تو مولانا فضل الرحمان بہت ہی ساؤنڈ فوٹنگ پہ تھے۔ دراصل آج کا جو فیصلہ ہے، اس نے مولانا فضل الرحمان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے نا۔ تو اب جب مولانا فضل الرحمان نیوٹرلائز ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ صاف ستھرے لفظوں میں کہ ہم تو اس ترمیم کے لیے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے ایک بات کی کہ اصول کے اصول اور پھر جزیات کے ساتھ جو ترمیم ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آئے گی، وہ جزیات کے ساتھ جب آپ اس کو منظور کروانے کی کوشش کریں گے، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو اب ظاہر ہے ترمیم جب پیش کی جائے گی تو وہ اب عدالت، معاف کیجیے گا، پارلیمنٹ میں اپنے اراکین کو تو بتانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ طریقہ کار کیا ہو رہا ہے۔ اب تک پاکستان مسلم لیگ نون کے کوئی اراکین کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہو آپ کو پتا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کا کوئی اجلاس ہوا ہو جس میں اس پہ ساری چیزوں پہ غور کیا گیا ہو؟ نہیں۔ اب تک کابینہ کا کوئی اجلاس ہوا نہیں، ایسا کچھ آپ کے میرے سامنے ایک مسودہ ہو کہ فلاں آرٹیکل کی فلاں شق میں یہ تبدیلی کرنی ہے، فلاں ذیلی آرٹیکل کا اضافہ کرنا ہے، سب کے پاس اپنے اپنے مسودے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اپنا مسودہ لیے گھوم رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسودہ نہیں۔ جب آپ
اپنے اراکین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہو، بھیڑوں بکریوں والا، یہ بھیڑوں بکری ہیں نا پھر، کہ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں کب ذبح کرنا ہے، انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی اون کب مونڈنی ہے، انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کب انہوں نے خرید لیا جانا ہے، کب انہیں بیچ دیا جانا ہے۔ یہ جب دو جماعتیں اپنے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں، تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ترمیم منظور ہو جاتی ہے اور اس کا وہ 50% حصہ بھی جو کچھ ہم سن رہے ہیں وہ دستور میں آ جاتا ہے، تو اس کے بعد پاکستان کے دستور کو کوئی دستور کہہ سکے گا؟ پاکستان کا دستور ایک فارس بن جائے گا، ایک مذاق بن جائے گا۔ اچھا حبیب صاحب، اس میں میرے ذہن میں ایک اور بھی سوال آ رہا ہے، ابھی تو تو مولانا ان کے ساتھ نہیں جا رہے۔ اچھا ابھی تو ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ خرید و فروخت ہوگی، شاید پاکستان تحریک انصاف کے MNAs اور سینیٹرز کو خریدنے کی کوشش کی جائے گی۔ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسودہ اراکین جو نون لیگ کے اراکین ہیں ان کو بھی نہیں دکھایا گیا، پیپلز پارٹی کے اراکین کو بھی نہیں دکھایا گیا، اگر ان میں سے کسی نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ دیا اب ظاہر ہے یہ تلوار تو دونوں طرف چلے گی، پھر تو سچویشن ان پارٹیوں کے لیے بھی مشکل اس کے لیے تلوار تو یہ دونوں طرف چلے گی، لیکن اس وقت کے لیے میرا خیال ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی تو موجود ہوں گے نا۔ اس وقت کوئی ایک اور آرڈیننس لایا جا سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سیشن بند کر کے ایک اور آرڈیننس نکالا جا سکتا ہے، کوئی اور قانونی ترمیم کی جا سکتی ہے۔ تو جس طرح ڈسپریٹ طریقے سے یہ لگے ہوئے ہیں، کوشش تو یہ کریں گے، لیکن میں آپ کو عرض کر دوں کہ ایز آف ٹوڈے، اب جب کہ تا دم گفتگو، اب تک نمبرز پورے نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس۔ اچھا، اسی لیے منڈے تک کا بھی 53 انتظار کروڑ کیا کی جا رہا ہے۔ دکان کھول کے بھی نمبر پورے نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، تحریک انصاف کل اسلام آباد ڈی چوک پر احتجاج کا پلان بنائے ہوئے ہے، اور آج دن میں فیصل وابڈا صاحب نے پریس کانفرنس کر کے متنبع کیا کہ احتجاج کرنے سے گریز کریں۔ شام میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ احتجاج روکنے کے لیے ہماری تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ دونوں نے کیا کہا، پہلے دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ احتجاج کی کال کل کی دے دی گئی ہے، آلریڈی اسلام آباد میں 144 لگی ہوئی ہے، PTI پلان کر رہے ہو کہ ہم نے اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولنا ہے۔ آپ اپنا سیاست ضرور کریں، جس طرح دل آتا ہے کریں، ہم نے ہر طریقے سے سیکورٹی کے ارینجمنٹ بھی دیکھنے، اس پہ کسی قسم کی بھی کوئی نرمی توقع نہ کریں۔ آپ KPK سے بھی کال دے دیں کہ وہاں سے بھی لوگوں نے آنا ہے، اگر کوئی پروٹیسٹ کرے گا کل اسلام آباد میں، اگر کوئی آئے گا، نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے، اتنا ضرور ہے کہ کوئی شکوہ نہ کرے۔ اب تحریک انصاف کو لاشیں چاہیے، بندے مریں گے، لاشیں گریں گی معصوم پاکستانیوں کی، یہ پلان ہے، اور اس پلان کے تحت سب گامزن ہیں۔ کہ سب سے پہلے پریشانی ہے کہ جی میرے اقتدار کے لیے لاشیں گرا دو۔ غلامی کی بات کرتے ہیں، غلامی تو ذہنی غلامی پہلے اپنی صحیح کریں، یہود کی غلامی ہے اس سے آزاد کریں اپنے آپ کو، آزادی کی بات کر رہے ہیں، غلامی سے نجات کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو وہ اپنے بیٹوں کو یہاں بلا لیں۔ باپ اتنا بڑا کام ان کے مطابق پاکستان میں کرنے جا رہا ہے تو پھر اپنے بیٹے بھی سامنے لے آئیں، غریبوں کے، معصوموں کے، پاکستانیوں کے بچے، اور ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ تو اسلام آباد میں حکومت کی طرف سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں، یہ جانیں گے ہم اپنے نمائندے نعیم جنجوعہ سے، اور پشاور میں تحریک انصاف اور خاص طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کیا تیاریاں کیے بیٹھے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ بیورو چیف پشاور یاسر حسین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نعیم، پہلے آپ کی جانب آئیں گے، آپ بتائیے گا اسلام آباد میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ ڈی چوک پر موجود ہیں؟ جی بالکل، ڈی چوک کے باہر میں موجود ہوں، اور ہم صبح سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے اسلام آباد میں ان جگہوں پہ بھی جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی احتجاج کی کال دی جاتی تھی تو راستے بند کیے جاتے تھے، لیکن 1 سے 2 راستے اسلام آباد کے چھوڑ دیے جاتے تھے کہ کچھ آفیسز کے لوگ اور اسکولوں کے لوگ جو ہیں وہ اس راستے کو اختیار کرتے تھے۔ خاص طور پہ اگر میں کھنہ پل سے بات کروں تو وہ راستہ مکمل طور پہ بند کیا جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو اسٹریٹس تھیں، گلیاں تھیں، وہ کھلی ہوتی تھی، اور ساتھ ترامڑی چوک کا جو راستہ ہے وہ بھی کھلا ہوتا تھا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے شاید حکومت جو ہے وہ بالکل بھی معمولی سا کوئی موٹر سائیکل کا راستہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتی، اور جو راستے رہ جاتے تھے پچھلی دفعہ، اس دفعہ وہاں پہ بھی کنٹینر پہنچائے گئے ہیں۔ علی پور ہے، جس طرح سیالہ ہے، سیالہ کے کچھ علاقے ہیں، ترامڑی چوک ہے، اور راول ڈیم چوک جو کبھی بند نہیں کیا جاتا تھا، وہاں پہ بھی جو ہے وہ کنٹینر جو ہیں پہنچائے گئے ہیں۔ اور ریڈ زون کے جو 4 راستے تھے اس میں سے ایک راستے کو جزوی طور پر کھولا رکھا جاتا تھا مارگالہ کا، لیکن وہاں پہ بھی کنٹینر موجود ہے، اور ضرورت پڑی تو اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ جو ایکسپریس چوک ہے اور نادرا چوک ہے، اسی طرح جو سیرینا چوک ہے، وہاں پہ کنٹینر پہلے سے موجود ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک عرصے سے یہاں پہ موجود ہے، اور جب بھی کوئی کال ایسی ہوتی ہے وہ فوری طور پہ اس کو راستے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی بلیو ایریا سے جو ڈی چوک جانے والا
वाला रास्ता है उसको मुकम्मल बंद कर दिया गया। और ये अभी रात के किसी पैर में जो है वो मुकम्मल तौर पे जहाँ जहाँ कंटेनर रखे गए हैं वहाँ से रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। 26 नंबर चुंगी है, संगजानी है, वहाँ पे भी कंटेनर मौजूद हैं और पुलिस की जो नफरी है वो भी जगह जगह यहाँ पे लगा दी गई है कि किसी भी वक्त जब पुलिस अफसरान की तरफ से या हुकाम की तरफ से ऑर्डर किए जाएंगे तो इसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आज वज़ीर दाखिला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि इस दफ़ा जो है वो नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूं कि इस जो अपना एहतजाज की काल है इसके ऊपर नज़रसानी ये बताइएगा, ऑलरेडी इस्लामाबाद में नहीं, ये बताइएगा कि आज ये वज़ीर दाखिला कह रहे थे कि रेंजर्स भी होंगे, फौज को भी बता दिया गया है, पुलिस भी होगी, तो क्या आपको ट्रुप्स का कोई गश्त नजर आ रहा है सड़कों पे, रेंजर्स का या पुलिस का? अच्छा, उस हवाले से जो है वो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कल मुकम्मल तौर पे रेंजर या फौज यहाँ पे मौजूद होगी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सिक्योरिटी होती है, लेकिन आगे जो दिन आ रहे हैं 17 तारीख तक जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है शंघाई ताउन तंजीम की, उस हवाले से उन्होंने कहा है कि मुकम्मल फौज, रेंजर, एलीट फोर्स और सारी फोर्सेज जो है वो यहाँ पे होंगी। आज के जो आने वाला एहतजाज है इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि हमने मुकम्मल तैयारी अपनी कर ली है, फोर्सेज को बता दिया है कि किस तरीके से निपटना है और यहाँ पे पुलिस की नफरी जो है वो डी चौक और पार्लियामेंट के करीब मौजूद भी है। आईजी इस्लामाबाद भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। एक दफा रिक्वेस्ट फिर करते हैं कि ये एहतजाज की काल को मौका दिया जाए क्योंकि अच्छा यासिर साहब, आप जरा बताइएगा यासिर के पेशावर में क्या सूरत हाल है? जो खबरें यहाँ तक आ रही हैं वो तो कुछ खाने पीने का सामान भी इकट्ठा हो रहा है, रजाइयां बिस्तर भी इकट्ठे हो रहे हैं, क्या धरने का प्रोग्राम बन रहा है या क्या है? देखिए, साथ साथ अली अमीन गंडापुर खूब नींद भी आज कर रहे हैं हबीब साहब। अच्छा। क्योंकि उन्होंने ज़हन बनाया हुआ है कि मैंने 3 से 4 दिन सड़क पर ही गुजारने हैं। आज कैबिनेट अरकान से इनकी मीटिंग थी जिसमें वीडियो लिंक के जरिए भी मुख्तलिफ अजला के जो वजीर थे वो भी शरीक हुए। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले 4 वज़रा थे। उन्होंने जिस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो तो इस किस्म की हैं कि 3, 4, 5 दिन भी सड़क पर लगेंगे हमारे, तो मैं तैयार हूँ और आप लोगों ने भी तैयार रहना है। आज सिर्फ एक ही कैबिनेट मीटिंग हुई है। उसके बाद जो मेरे ज़राए हैं सीएम हाउस में, उनका ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त अपने अंदर सीएम हाउस में मौजूद है और आराम कर रहे हैं और उन्होंने आराम का इसीलिए कहा है कि उन्होंने मजीद जागना है। ये भी हमारे ज़राए से कुछ देर कबल कंफर्म हुई है बात कि फेडरल मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने आज दोपहर को एक नहीं बल्कि 2 बार राब्ते किए हैं, लेकिन अली अमीन ने बात करने से इनकार कर दिया है और लगता बज़ाहिर यही है। इसी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा वज़ीर आला KPK को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो कुछ दिन के लिए ये अपना ये जो धरना है, एहतजाज है, मौखर कर दें। एहतजाज करना आईनी हक है, लेकिन कुछ दिन के लिए मौखर कर दें। इसलिए ये जो कंटेंट सामने आ रहे हैं कि पहले राब्ता किया गया, बात नहीं हुई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी ने इस बात का इजहार भी कर दिया। लेकिन तैयारियां मुकम्मल हैं। रात 9 से 10 बजे के दरमियान सवाबी इंटरचेंज में हैवी मशीनरी पहुंचा दी जाएगी। मालाकन डिवीजन से मशीनरी भेजी जा रही है, सवात से भेजी जा रही है, नौशहरा से भेजी जा रही है, पेशावर से भेजी जा रही है और तकरीबन 50 से ज़ायद हैवी मशीनरी जिनमें ट्रैक्टर्स भी हैं, जिनमें क्रेन्स भी हैं। इसी तरह 4 ट्रक्स जो हैं जिनमें एक पानी का है, 3 जो है खाने पीने की अशिया की हैं। फैसल तरक्की और शहराम तरक्की की ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं कि वो वहाँ पर देगें भी तैयार करवाएं। क्योंकि कारकुन कल दोपहर 1 से 2 बजे के दरमियान सवाबी पहुँचेंगे अली अमीन की सरबराही में। उसके बाद 4 बजे का टारगेट जो है डी चौक का दिया गया है, जो कि इंतहाई मुश्किल बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, जिस किस्म की अभी फेडरल मिनिस्टर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्योंकि सवाबी से आगे हबीब साहब आपको पता है पंजाब की हदूद हो जाती है। उस दिन भी पंजाब की हदूद में जो हुआ, शैलिंग हुई, मामलात आपके सामने हैं सारे, तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि कल भी ऐसे ही कुछ होना है। जी अच्छा, तो ये बताइएगा कि पहले जो कुछ हुआ, चलिए वो तो एक और कैफियत थी, एहतजाज था। अब जिस तरह एक पूरा जोर लगाया जा रहा है, तो क्या PTI की स्ट्रेटजी वही होगी कि अली अमीन रात तक इंतजार करेंगे और उसके बाद कॉल ऑफ करके घर चले जाएंगे, या वाकई डी चौक पहुंचने के लिए कुछ भी कर गुजरना है? हबीब साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है, एक मिनिस्टर मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे आज एक अजीब सी बात की कि आज अली अमीन गंडापुर हर वजीर या अपनी मरकजी क़यादत के साथ जो गुफ्तगू करते हैं डी चौक एहतजाज के हवाले से, तो वो कलमा कुरान उठा रहे हैं। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि मैंने पहुंच कर दिखाना है डी चौक, और वो इतने अग्रेसिव पोजीशन में हैं कि वो यही कह रहे हैं कि मैंने पहुंचना है।
ساتھ ساتھ اپنے ارکان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو موقع سے فرار ہو گیا یا پیچھے ہٹ گیا تو وہ ہم میں سے نہیں، میری کیبنٹ میں کا ممبر نہیں یا میری پارٹی کا حصہ نہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ یاسر حسین نعیم جن جو ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، فیصل وافدہ صاحب نے بڑی عجیب بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی لاشوں کی سیاست چاہتی ہے. بڑا سخت الزام لگا رہے ہیں وہ. یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے کہ پی ٹی آئی لاشوں کی سیاست چاہتی ہے، لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی خبر فیصل وافدہ صاحب نے دی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اللہ آپ کو یاد رکھیے کہ 3 نومبر 2022 کو جب گولی لگی تھی عمران خان صاحب کو، تو اس کی خبر تقریباً انہی لفظوں میں وہ جناب فیصل وافدہ صاحب نے دی تھی. آج بھی انہوں نے ذکر کیا اس تو بات. آج بھی وہ یعنی آج بھی جب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسا گھنونا پلان ہیچ ہو رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں بے گناہوں کے اوپر ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں. تو یہ بات تو ناقابل برداشت ہوگی کسی کے لیے بھی. یہ کہنا فیصل وافدہ صاحب نے کہہ تو دیا ہے، لیکن اس کو کر کے دکھانا اب بہت ٹیڑھا کام ہے. یہ کرنا خدا نخواستہ میں اس کی صورتحال کے بارے میں تصور بھی نہیں کرنا چاہتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب، کیا نام، محسن نقوی صاحب، ہاں محسن نقوی صاحب آج بڑی ماشاءاللہ جس طرح کی زبان استعمال وہ فرما رہے تھے، آج تو وہ ریکویسٹ کر رہے تھے. یہ کیا ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہم نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، ہم نے چھوڑیں گے نہیں، کریں گے نہیں. جس طرح کی زبان استعمال کر رہے تھے اس طرح کی زبان سے تو کوئی نہیں مانتا. اور محسن نقوی صاحب یہ جب زبان استعمال کرے تو پھر تو زیرو امکانات ہے کوئی مانے. ان کی تو مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے. آپ جس تڑیاں آپ کرا رہے ہیں وزیر داخلہ ہو کے اسلام آباد کے اندر، ساتھ پولیس کا اپنا وہ جو آدمی ہے اس کو کھڑا کر کے، جس کے بارے میں لاہور میں پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد خود محسن نقوی صاحب یہ جو لاہور کے اندر ظلم و ستم ہوئے ہیں پولیس کے، محسن نقوی صاحب نے وہ کر کے دکھائے ہوئے ہیں. لیکن محسن نقوی صاحب کی اب کریڈٹ وردینس نہیں رہی نا، کیونکہ وہ اپنے زور پہ تو کچھ کر نہیں سکتے. انہوں نے تو جو کچھ بھی کرنا ہے واقفیت کے زور پہ کرنا ہے نا. تو واقفیت اب یہ ٹیسٹ کرنی ہے، یہ بھی سامنے آ جائے گی کہ کتنی واقفیت ان کی کام کرتی ہے. اس پورے سلسلے کو مائلڈ کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے بہت اچھی تجویز دی آج. کیا؟ کہ آپ اپنی ترمیم کو مؤخر کر دیں. ہاں، اور مؤخر 15 تاریخ کو نہیں، مؤخر آپ اس کو اکتوبر کے بعد لے جائیں. اب ترمیم والی کہانی تو مجھے ہوتی نظر نہیں آ. اچھا، نہیں آ رہی. جی مجھے تو لگ رہا ہے اکتوبر کے بعد کیسے یہ اس کو ڈسکشن ہو سکتی ہے نا، سنجیدہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. ابھی تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بندوق کنپٹی پہ رکھ کے ہو رہا ہے نا. تو اس طرح کون مانے گا؟ اتنی جلد بازی میں اتنا سب کچھ ہوا تو وہ اسی لیے ترمیم لانے کے لیے ہی ہوا نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی بات مان لی جائے. کسی کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے اس کا بٹوا نکالیں گے نا، وہ 1 منٹ میں دے دے گا. اگر آپ اسے یہ کہیں گے نا کہ تم اپنے خیالات اور نظریات بدل لو، تو وہ کہے گا پھر پل دا ٹریگر. اب جس طریقے سے یہ حکومت لگی ہوئی ہے کہ آپ یعنی ہم نے ترمیم ہر صورت بازو مروڑ کے کروا لینی ہے، ہارس ریڈنگ کر کے کروا لینی ہے، یہ اس طرح تو آپ ملک کو ایک مصیبت میں دھکیل رہے ہیں. ایک عدم استحکام کی ایسی کیفیت ہے جو ایک آئینی عدالت کیا گھر آئینی عدالت بنی ہوگی. لیکن حبیب صاحب یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ جس طرح کی اس وقت ہمارے ملک میں سچویشن ہے، ایس سی او کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، پھر ایسے میں اہم مہمان بھی ملک میں موجود ہیں. ایس سی او کی آڑ تو حکومت لے رہی ہے نا. اہم مہمان بھی ملک میں آ جا رہے ہیں، تو ایسے میں تحریک انصاف بھی تو دیکھیں نا ڈی چوک میں احتجاج کرنے کی ضد لگائے بیٹھی ہے. ایس سی او کی آڑ تو حکومت لے رہی ہے. حکومت اس آڑ میں آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے نا. اچھا، کیوں نہیں کہہ دیتی بھائی آ کے سارے منسٹرز بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر بیٹھے، ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرا دیں کہ جناب ہم نومبر میں سوچیں گے، ابھی ہم نے آئینی ترمیم کے اوپر کچھ نہیں سوچا، ہم اس کو کریں گے. لیکن اس کے ساتھ آپ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ بیان دلوائیں گے کہ 25 اکتوبر کے بعد ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حبیب صاحب اب یہ بتائیں، دونوں طرف سے اب دونوں ہی تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب بھی ادھر تیاریاں کے بیٹھے ہیں، ادھر حکومت بھی. تو ایسی صورتحال میں تو کچھ بھی خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے جس کی طرف فیصل وافدہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیے اب آپشن کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا آپشن ہے کہ رابطہ کیا جائے طریقہ انصاف سے؟ دیکھیے آپشن تو میں نے عرض کیا نا، پہلے کسی نہ کسی ایک پارٹی کو، ظاہر ہے وہ حکومتی پارٹی جو اسلام آباد میں ہے، وفاقی حکومت کو پہلے کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا. وفاقی حکومت کو کہنا ہے کہ جناب اچھا ہم یہ نومبر تک لے کے جا رہے ہیں، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اس ترمیم کو، اور یہ ہم وزیر اعظم آ کے اعلان کر دیں، اسپیکر سے اعلان کروا دیں، اور اس کے بعد بات
آگے بڑھتی ہے کہ ہاں جی اب پھر کیا کیا جا سکتا ہے. پہلے تو آپ کو اپنی طرف سے کام کرنا پڑتا ہے, یہ حکومت ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیے نا کہ آپ سے 2 دن پہلے نواز شریف صاحب کی ایک تقریر تھی. نواز شریف صاحب نے کہا ایسے لوگوں سے سختی سے نمٹنا چاہیے. بالکل. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کی خرابی حکومت کو بھی سوٹ کر رہی ہے اور پی ایم ایل این کو سوٹ کر رہی ہے. صحیح. جب آپ ایک طرف کہتے ہیں 2 دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے سختی سے نمٹنا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ظلم و ستم کو ایک پولیٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں نا. صحیح صحیح صحیح. اب جو پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہے اس کو کہہ رہے بھیڑ بکری, عوام سے شکوہ, آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جا سکے یا نرمی برتی جائے. تو جب آپ کو اس طرح کا آپ کا پولیٹیکل نیریٹو ہوگا تو آپ کے خیال میں کوئی مانے گا اس کو؟ ٹھیک ہے. ہاں, حکومت بھی کیوں مانے گی کہ وہ ترمیم کو آگے لے جائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نے کے پاس.